السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ عشق نبی جس کے سینے میں ہے، عشق نبی جس کے سینے میں ہے، وہ کہیں بھی رہے دل مدینے میں ہے۔ عشق نبی جس کے سینے میں ہے، وہ کہیں بھی رہے دل مدینے میں ہے۔ اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مائک کا بیٹا صاحب، مائک آپ کا بہت اچھا ہے، اس کا پورا بیس بند کر دیں، بیس بند کریں آپ، ہلکا ہی کو دیں، تھوڑا ٹراولز کھول لیجئے گا تھوڑا۔ آواز اگر مشین سے بڑھائیں، ایکو سے نہیں، مشین سے آواز آپ بڑھائیے۔ دیکھیں حضرات، میں آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، کہ میری جماعت تو مجھے جانتی ہے، شاید آپ مجھے نہ جانیں، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کا رسول حشر میں پہچان لے بس یہ کافی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دوست، میری تقریر میں کوئی مقرر نہیں ہوں، بس ایک نبی کا ایک گنہگار امتی ہوں، اور نبی کے امت کا پیغام اپنے سینے میں لے کر گلی گلی گھومتا ہوں، کہ شاید کسی موڑ پر کوئی اس کا خریدار مل جائے۔ آپ میری باتیں سنیں، خدا توفیق دے عمل کریں، لیکن کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ کی وجہ سے سخت آپ کو لگیں، تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آج قاری اشرف صاحب نے جو مجھے موضوع دیا ہے،
میں آپ سے صرف 3 باتیں آپ سے کروں گا۔ اسلام ہے کیا، اور اسلام پانے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے۔ نمبر 3، اگر اسلام مل گیا اور پھر کیسے ملا، تو پھر اسلام کے اندر رہنا کیسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کا ایک ہی ٹارگٹ، ایک ہی مشن، اسلام مٹانا ہے، مسلمان مٹانا ہے نا۔ لیکن پھر بھی ہم اور آپ ابھی کیا کوئی ہوش کی دوا لی، یا کبھی ہم نے سوچا کہ ہاں آج دنیا اگر یہ پلان بنا رہی تو کوئی نہ کوئی تو ہم بھی پلان بنانا چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے عذاب۔ ظلم جو ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، عذاب جو ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے۔ بے شک ظلم سے آپ لڑ سکتے ہیں، لیکن عذاب سے آپ لڑ نہیں سکتے۔ بے شک ظلم کبھی خنبہ قبیلے خاندان کے لیے ہوتا ہے، عذاب جو آتا ہے اللہ کا نا پوری پوری بستیاں، پورا پورا ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے، اللہ کی بارگاہ میں عذاب سے اس کی پناہ مانگا کرو۔ ہم جلسوں میں آتے ہیں، کرسیاں ملتی ہیں، چائے ملتی ہے، شورا مقرر کے ذریعے لوگ آپ کی تعریفیں بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر نام میں تو کسی کا نام جانتا نہیں، اور کیونکہ ضرورت بھی اس بات کی نہیں ہے کہ جس کا جلسہ ہے وہ بس اسی کا نام لیا جائے تو بہتر ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، بہرحال ہمیں اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے کیا معاشرہ میرا نام نہیں۔ آپ یہ سوچا کرو کہ ہم اس محفل میں بیٹھے، کوئی نام لے نہ لے، لیکن مصطفیٰ مجھے ضرور دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک میں عرضی آپ سے اور کروں گا کہ جب تک آپ نبی کے جلسے میں بیٹھا کریں، خدا توفیق دینا، تو آپ بالکل ہو سکے تو باوضو بیٹھا کریں، ٹھیک ہے، منہ خالی رکھا کریں۔ یار میرے مصطفیٰ امت کے لیے نا سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں تو پوری پوری رات رویا کرتے ہیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آج ہم اپنے، میرے باپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کے ہوتا ہے، رشتے دار کوئی بھی ایک دن مرنا سب کو ہے، ہم جب روتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، زیادہ زیادہ آستینیں بھیگ جاتی ہیں یا داڑیاں بھیگ جاتی ہیں، دامن بھیگ جاتا۔ ماں عائشہ فرماتی جب میرے آقا رات میں امت کے لیے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں نا تو اتنا روتے کہ دروازے کے ذریعے آنسو باہر آ جاتے ہیں۔ رو رو کر آنسو، رو رو کر آنکھیں سجانے والے، آنے والے اور جانے والے، یہ کون؟ میرا آپ کا مصطفیٰ۔ ایمانداری سے بتانا، جو نبی ہمارے آپ کے لیے اتنا رویا کہ ہم کبھی اپنی زندگی میں مصطفیٰ کو یاد کر کے روئے؟ آج بیٹے کا انتقال ہو رونا تھا، ماں بچھڑ جائے رونا تھا، باپ کا سایہ اڑ جائے رونا تھا، دوست پردیس جائے رونا تھا۔ کیا نبی کی یاد میں بھی میں نے کبھی رویا ہے؟ جب سے ہم نے اللہ اور رسول کے سامنے رونا بند کر دیا، حالت یہ ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ اور آج میری کوئی سننے والا نہیں۔ جب اللہ کے سامنے روتے تھے پوری دنیا میری مانتی تھی، لیکن آج جب دنیا کے سامنے رونے لگے نا تو آج میری کوئی نہیں مانا رہا۔ کب ہمیں یہ سلیقہ آئے گا؟ میں آواز تو میری اسی نہیں ہے، لیکن میں موضوع کے تعلق سے میں صرف ایک مطلب وہ شعر پڑھوں گا، آپ سنیں۔ آپ کے انعام کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری تقریر کا موضوع ہے، اور آپ سنیں۔ پہلا شعر نعت کا ہے، دو حجاز یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کا مدینہ دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دولت، شہرت، گاڑیاں، بیویاں، مکان، محل مانگنا تمہارا حق ہے، لیکن کبھی سونے سے پہلے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کیا کرو، مولا مرنے سے پہلے ایک بار مجھے نبی کا مدینہ دکھا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر زندگی میں مدینہ نہیں دیکھا تو شاید ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ دعا آپ ضرور کیا کریں۔ شعر آپ میرے بھی سن لیں، اگر خدا توفیق دینا تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ اس رات میں اپنے آقا کو یاد کریں، کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ روز روز بڑھ جاتی، روز روز بڑھ جاتی یہ جو بے قراری ہے، روز روز بڑھ جاتی یہ جو بے قراری ہے، کہ روز روز بڑھ جاتی یہ جو بے قراری ہے، دیکھ لو درے
आरज़ू हमारी है, रोज रोज बढ़ जाती ये जो बेकरारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप यहाँ बैठे हैं जलसे में ना, आप ये ईमान और अकीदा रखें ना कि खुदा की कसम यहाँ पर बैठना हमारा रहेगा नहीं जाएगा। इस ठंड में अपने बिस्तर को छोड़ करके बैठे हैं, कोई देखे न देखे हसनैन का नाना देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग नहीं आए सुबह मिले उनसे फख्र से कहना तुम्हें इस ठंडी में तुम्हें अपना बिस्तर मुबारक हो, हमें अपने नबी का जलसा मुबारक हो। सुभान अल्लाह। बाबू आपके बाल बड़े अच्छे हैं लेकिन आप सर बंद कर लें तो और अच्छे लगेंगे। आपसे कह रहा हूँ, आप पीछे क्यों देख रहे हैं? नहीं है टोपी गले में है बड़ा। हाँ बाबू देखो, ये अदब की जगह है। यहाँ पर महफिल में अगर देखा जाए, हालांकि मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ कि मैं आपको हंसाऊं खिलाऊं, ठीक है, क्योंकि नबी के जलसे में हंसाना खिलाना कोई कमाल की बात नहीं, तो सब काम कर लेते। इस दौर में नबी की उम्मत को रुला के दिखाओ असल कमाल हो, क्योंकि रोने से जो है दिल का बोझ हल्का होता है ना। तो हंसे ना, पहली बात अगर इस जलसे में बैठ करके अगर आप हंसते हैं तो साफ साफ ये नबी के जिक्र की तौहीन है। मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है बाबू। और जहन आप मेरी तरफ रखें, जो लोग मोबाइल चला रहे हैं या बना रहे हैं वीडियो, उसकी जरूरत नहीं, आप पूरा का पूरा ध्यान मुझ पर रखें। हम नबी से किस कदर प्यार करते हैं। हम तो इस ठंडी में बिस्तर में गए, हम दुनिया को भुला जाते हैं, लेकिन मेरा मुस्तफा जब कमरे में जाते क्या करते? प्यार अपनी उम्मत से किस कदर वो करते हैं, प्यार अपनी उम्मत से किस कदर वो करते हैं, प्यार अपनी उम्मत से किस कदर वो करते हैं। रो के रात आका ने, रो के रात आका ने सजदे में गुजारी है। रो के रात आका ने सजदे में गुजारी है। आका आरज़ू हमारी है। अहले शेर के हवाले से शेर जी अता। दुनिया में बहुत लोग हैं, बल्कि पूरी दुनिया समझ लो सिर्फ एक ही प्लान के पीछे भाग रही, मुसलमान कैसे मिटेगा, इस्लाम कैसे मिटेगा। यहाँ तक कि कलमा पढ़ने वाले भी मुसलमान को इस्लाम को मिटाने में लगे। शेर आप सुने, आप एक नया नया था जो बदलने चला था, वो खुद बदला। मैं नाम नहीं लूंगा इस बात में, अब इशारे में समझे कि दीन के जो दुश्मन हैं सब गए जहन्नम में। दीन के जो दुश्मन हैं सब गए जहन्नम में। दीन के जो दुश्मन सब गए जहन्नम में। ऐ वसीम रिज़वी सुन, ऐ वसीम रिज़वी सुन, अब तो तेरी बारी है। ऐ वसीम रिज़वी सुन, अब तो तेरी बारी है। आका आरज़ू हमारी है। अब दुनिया में कौन कुरान पढ़ता है यार? एक माँ ने कुरान बच्चे को पढ़ के सुनाया ना, तो उसने नेज़े पर पढ़कर चढ़कर कुरान सुना दिया। और एक बहन ने जब अपने भाई को कुरान पढ़ाया ना, तो उसने पूरी दुनिया को कुरान का मतलब बता दिया। अगर काश आज मेरी भी बहन और बेटी अगर कुरान अगर पढ़ना शुरू कर देना
تو شاید آج میرے نوجوانوں کے کانوں میں موبائل کی لیڈیں نہیں ہوں گی بلکہ قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، بے شک پھر برکتیں اللہ کی ہمارے گھروں میں ہوں گی۔ بہرحال آخری شعر آپ سن لیں کہ نوک پہ سنا کے بھی اللہ آپ کو سلامت رکھا کہ نوک پہ سنا کے بھی پڑھ رہا ہے جو قرآن، نوک پہ سنا کے بھی پڑھ رہا ہے جو قرآن، نوک پہ سنا کے بھی پڑھ رہا ہے جو قرآن، فاطمہ کا شہزادہ، فاطمہ کا شہزادہ، بے مثال قاری ہے فاطمہ، نعرہ رسالت، عزم اہل بیت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، حضرت علامہ قاری سلیم اختر مصباحی، دور حاجی صاحب سے ملا، نعرہ حیدری، دیکھ لو در آقا آرزو ہماری ہے، محبت کے ساتھ درود پاک سنا دے، اللہم